بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کئی چیزوں کو مرنے کے بعد اس دنیا میں زندہ فرمایا، اور اس سے متعلق کئی ایک واقعات جن کا ذکر قرآن ہی میں ہے آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ اللہ نے مرنے کے بعد اسی دنیا میں ہمارے حصی آنکھوں سے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ اب جو ہے مؤلفین کچھ عقلی دلائل دے رہے ہیں، ذہنی طور پہ بھی ہمیں ماننا ہوگا کہ ہم سب کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور یہ ہماری عقل بھی کہتی ہے۔ اس سے متعلق مؤلفین جو ہے عقلی کچھ دلائل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی صلاحیت و قدرت رکھنے والا اس کو دوبارہ لوٹانے سے عاجز نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ زمین و آسمان میں یا اس کے بیچ میں جو بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے، پہلی بار اللہ نے ہی ان کو وجود میں لایا ہے۔ تو یہ چیز جب فنا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو دوبارہ لانے پہ قادر نہیں ہو سکتا ہے؟ جب وہ پہلی بار لا سکتا ہے تو دوسری بار بھی لا سکتا ہے۔ پہلی بار بھی اسی نے لایا تھا، اسی نے اپنی قدرت سے انہیں تخلیق کی تھی، تو کیا وہ دوبارہ اس کو لا نہیں سکتا ہے؟ بالکل لا سکتا ہے۔ جو پہلی بار لا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی لانے پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بار مارنے کے بعد ہم سب کو دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے، اور ہم سب کو ہر حال میں وہ زندہ کریں گے۔ یہ عقلی طور پہ بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسری دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو زمین مردہ بندر ہو جاتی ہے، زمین مردہ اور بنجر ہو جاتی ہے جس میں کسی قسم کی زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ بارش نازل فرماتے ہیں تو وہ ابھرنے والی زندہ اور پر رونق نباتات والی بن جاتی ہے۔ لہذا جو ہستی زمین کو مردہ ہونے کے بعد اس کے زندہ کرنے پر قادر ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یعنی یہ عقلی طور پہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ زمین ایک دم جو ہے مر جاتی ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی جان نہیں ہوتے ہیں، اور کسان جو ہے ایک دم نا امید ہو جاتے ہیں۔ ان حالت میں اگر کسان اس میں کچھ بھی بوئے یا کچھ لگائے تو اس میں کچھ بھی پیدا ہونے والا نہیں ہے، وہ جو ہے سوکھ جائے گی اور وہ برباد ہو جائے گی، اس کی کوئی کھیتی کارآمد نہیں ہوگی۔ لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتے ہیں، پانی آتا ہے اور اس زمین میں زندگی آ جاتی ہے، اور اس میں نباتات ابھر آتے ہیں، اس کے اندر پھل اور پیڑ پودے جو ہے اگ آتے ہیں، اور اس کے اندر پھل بھی ہوتے ہیں، اور اس میں دانے جو ہے اللہ کے حکم سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک زمین مری ہوئی تھی، ایک دم اس کا جو ہے ظاہر میں کچھ اس میں جان باقی نہیں تھی، لیکن اللہ نے پانی کے ذریعے اس کو زندہ کر دیا، تو اس زمین میں ہرے بھرے نباتات اگ گئے۔ تو جو اللہ اس زمین کو مرنے کے بعد جو ہے زندہ کرنے پہ قادر ہے اور اس میں سے نباتات اگانے پہ قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہم سب کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ یہ عقلی طور پہ ہم نے سمجھ لیا کہ ایک زندگی ایک مٹی میں جب وہ زندگی دے سکتے ہیں تو ہم اور آپ کو مرنے کے بعد بھی زندہ کرنے پہ وہ قادر ہیں، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل اور محال نہیں ہے۔ تو بھائیو جو ہے بیچ میں آخرت سے متعلق کچھ دلائل مؤلفین نے پیش کر دیے تھے، بظاہر اس جانب اشارہ کرنے کے لیے کہ بہت سے لوگ جو ہے آخرت کو نہیں مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، بس کھا لو موج کر لو، جو بھی کرنا ہے کر لو، بس ختم ہوئے، بس خلاص ہوئے، کچھ بھی اب تمہارا جو ہے جو نام و نشان باقی نہیں ہے۔ تو بتانا یہی ہے مؤلفین کا کہ نہیں، یہ زندگی جو ہے ہماری کرم کی ہے، اور اس کا جو ہے ہم کو اجر اور ثواب اور اس کا پھل جو ہم کو ملے گا اس زندگی میں ملے گا جو ہم کو مرنے کے بعد ملنے والی ہے، اور وہاں ہم کو اس کا پھل اور اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر ہم اچھائی کر کے مرے ہیں تو وہاں ہم کو نعمتیں اور اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گی، اور اگر کوئی اس دنیا میں برائی کر کے مرے گا
اللہ کو ناراض کر کے مرے گا تو اس دنیا میں وہ عذاب میں ہوگا اور سخت ترین جو ہے تکلیف کا سامنا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو کامل الایمان بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں بھی عافیت کی زندگی دیں، اور مرنے کے بعد جب ہم سب کو زندہ فرمائیں تو اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔